اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک ایسی اللہ تعالیٰ کی نعمت کا ذکر کریں گے جس کے بغیر ہماری زندگی کچھ بھی نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار اللہ تعالیٰ سے پوچھا، یا باری تعالیٰ، انسان آپ کی نعمتوں میں سے کوئی ایک نعمت مانگے تو کیا مانگے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ صحت اللہ تعالیٰ کا حقیقتاً بہت بڑا تحفہ ہے، اور قدرت نے جتنی محبت اور منصوبہ بندی انسان کو صحت مند رکھنے کے لیے کی، اتنی شاید ہی پوری کائنات بنانے کے لیے نہ کی ہو۔ ہمارے جسم کے اندر ایسے ایسے نظام موجود ہیں کہ ہم جن پر غور کریں تو عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ ہم میں سے ہر شخص 4000 بیماریاں ساتھ لے کر پیدا ہوتا ہے۔ یہ بیماریاں ہر وقت سرگرم عمل رہتی ہیں، مگر ہماری قوت مدافعت، ہمارے جسم کے نظام ان ہلاکت آفرینوں کو کنٹرول کرتے رہتے ہیں۔ ہمارا منہ روزانہ ایسے جراثیم پیدا کرتا ہے جو ہمارے دل کو کمزور کر دیتے ہیں، لیکن صحت کے لیے اگر ہم جاگنگ کریں، اگر ہم واک کے لیے نکلیں، تو جیسے ہی ہم سانس لینے کے لیے منہ کو کھولیں گے، تیز تیز سانس لیں گے، تو وہ سانس ہمارے جراثیموں کو مار دیتا ہے، اور یوں ہمارا دل ان جراثیموں سے بچ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ایسے نظام پیدا کیے۔ ہماری نیند جو ہم سوتے ہیں، یہ موت کا ٹریلر ہے۔ انسان کی اونگ، نیند، گہری نیند، بے ہوشی اور موت، پانچوں ایک ہی سلسلے کے مختلف مراحل ہیں۔ صحت دنیا کی ان چند نعمتوں میں شمار ہوتی ہے کہ جب تک قائم رہتی ہے ہمیں اس کی قدر نہیں ہوتی، مگر جوں ہی یہ ہمارا ساتھ چھوڑ دیتی ہے ہمیں فوراً احساس ہوتا ہے یہ ہماری دیگر نعمتوں سے کہیں زیادہ قیمتی ہے۔ ہم اگر کسی دن میز پر بیٹھ جائیں اور سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کی انگلیوں تک صحت کا تخمینہ لگائیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ہم میں سے ہر شخص ارب پتی ہے۔ ہماری پلکوں میں چند مسل ہوتے ہیں، یہ مسل ہماری پلکوں کو اٹھاتے اور گراتے ہیں۔ اگر یہ مسل جواب دے جائیں تو انسان پلک نہ جھپک سکے، انسان اتنی استطاعت نہ رکھ سکے کہ وہ آنکھیں کھول سکے، پلکوں کو جھپک سکے۔ یہ سارا نظام میرے پیارے اللہ تعالیٰ کی خاص نعمت ہے، ہم سب پر اس کی خاص رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت عطا فرمائی۔ ہمیں اس صحت کا بار بار تہہ دل سے شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس قابل کیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت والی زندگی عطا فرمائی۔ ہم چلتے ہوئے چیزوں سے الجھنا اور ٹکرانا شروع کر دیں اگر اللہ ہمیں چلنے کی سکت نہ عطا فرماتا۔ دنیا کے سینکڑوں ہزاروں لوگ ایسے ہیں جو چل نہیں سکتے، جو چلنے کے لیے کروڑوں ڈالر دینے کے لیے تیار ہیں۔ لوگ صحت مند گردے کے لیے 30-40 لاکھ روپے دینے کے لیے تیار ہیں۔ آنکھوں کا کرینہ لاکھوں روپے میں بکتا ہے، دل کی قیمت لاکھوں کروڑوں میں چلی جاتی ہے۔ آپ کی ایڑی میں درد ہو تو آپ اس درد سے چھٹکارے کے لیے لاکھوں روپے دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تو پھر ہم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اتنی سکت دی، ہم چل پھر سکتے ہیں، ہم دیکھ سکتے ہیں، ہم بول سکتے ہیں۔ اپنی زندگی کو بہترین بنانے کے لیے ہم جیسا چاہے ویسا نظام اختیار کر سکتے ہیں۔ انگلیوں کے جوڑوں میں اگر کوئی بیماری ہو جائے تو انسان موت کی دعائیں مانگنے لگتا ہے۔ دانت اور داڑھ کا درد راتوں کو بے چین بنا دیتا ہے۔ آدھے سر کا درد ہزاروں لوگوں کو پاگل بنا رہا ہے۔ شوگر، کولیسٹرول اور بلڈ پریشر کی ادویات بنانے کے لیے کمپنیاں ہر سال اربوں ڈالر کما رہی ہیں۔ اب اگر خدا نخواستہ کسی جلدی مرض کا شکار ہو گئے ہوں تو جیب میں لاکھوں روپے ڈال کر بھی پھرے پھر بھی شفا نہیں ملے گی۔ تو پھر ہم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ان تمام بیماریوں سے محفوظ رکھا۔
منہ کی بدبو بظاہر معمولی مسئلہ ہے، مگر لاکھوں لوگ ہر سال اس پر اربوں روپے خرچ کرتے ہیں۔ ہر معدہ بعض اوقات کوئی خاص تیزاب پیدا کرتا ہے اور ہم نعمتوں سے بری اس دنیا میں بے نعمت ہو کر رہ جاتے ہیں۔ ہماری صحت اللہ تعالیٰ کا خصوصی کرم ہے، مگر ہم ہر روز اس نعمت کے بے حرمتی کرتے ہیں۔ ہم اس عظیم مہربانی پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ ہم اگر روز اپنے بستر سے اٹھتے ہیں تو ہمیں یہ سوچ لینا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے خاص کرم میں، خاص نظر رحمت میں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں صحت عطا فرمائی، صحت و تندرستی عطا فرمائی۔ ہم جو چاہتے ہیں کھا لیتے ہیں، جیسا چاہتے ہیں کھاتے ہیں، ہمارا تمام کھایا پیا ہضم ہو جاتا ہے۔ ہم سیدھا چل سکتے ہیں، ہم دوڑ سکتے ہیں، ہم جھک سکتے ہیں، ہمارا دل، دماغ، جگر اور گردے ٹھیک کام کر رہے ہیں۔ ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، کانوں سے سن رہے ہیں، ہاتھوں سے چھو رہے ہیں، ناک سے سونگھ رہے ہیں، منہ سے چکھ رہے ہیں۔ پھر بھی اگر ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے، اس کی نعمتوں کے شکر گزار نہیں، تو پھر اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے کہ تم میری کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اللہ رب العزت نے کیا پیارا سب ارشاد فرمایا کہ پھر تم میری کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ ہم تو اللہ تعالیٰ کے اس خاص فضل و کرم کے قرضدار ہیں۔ ہمیں اس عظیم مہربانی پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ صحت وہ نعمت ہے جو اگر چھن جائے تو ہم پوری دنیا کے خزانے خرچ کر کے بھی یہ نعمت واپس نہیں لے سکتے۔ ہم اپنی ریڑھ کی ہڈی سیدھی نہیں کر سکتے، ہم ان آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، ہم ان کانوں سے نہیں سن سکتے، اس ناک سے سونگھ تک نہیں سکتے اور منہ سے چکھ تک نہیں سکتے، جب تک میرا رب العزت، ہم سب کا رب العزت ہمیں اس کی توفیق نہ عطا فرما دے۔ اس لیے بجائے اس کے کہ کوئی ایسی نوبت آئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے یہ نعمتیں چھین لے، ہم سے ناراض ہو جائے، ہمیں اپنے رب کو منانا چاہیے۔ ہمیں اپنے ہر جوڑ کا، ہر نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہم رات کو جو سو کر اٹھتے ہیں تو یہ سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نئی زندگی عطا فرمائی۔ ہمارے لیے وہ دن ایک نیا دن نہیں بلکہ ایک نئی زندگی کا معمول ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب پر بہت رحمتیں بچھائے ہوئے ہیں۔ اگر ہم رات کو سو کر صبح صحت مند زندگی کے ساتھ اٹھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو، مجھے، ہم سب کو نعمتوں پر شکر کرنے کی، نعمتوں پر شکر بجاوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت مند زندگی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت مند زندگی کے ساتھ ساتھ شکر گزار زبان عطا فرمائے، شکر گزار دل عطا فرمائے۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں صحیح ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہیں اتنی نعمتیں عطا فرمائی، پھر تم میری کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی خاص نظر رحمت میں رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو، مجھے، ہم سب کو صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام ہمارا ایمان چینل آپ سب کے لیے دینی انفارمیشن لے کر آتا ہے۔ اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجئے صدقہ جاریہ کے طور پر۔